أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 ہے، 59، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا۔ رحمان جو بے حد رحم والا ہے، سو اس کے متعلق کسی باخبر سے پوچھو۔ حضرات گرامی، اس آیت کے اندر اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تعارف کرایا ہے اور اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بات بیان کی ہے کہ اس آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا تنہا ایک اللہ ہے، وہی حی اور قیوم ہے، اور وہی اس پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، اور وہی اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہی ایک اکیلی ذات ہے، وہ ہمارا حقیقی اور سچا معبود ہے۔ اس کو چھوڑ کر ہم کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کو بھی آوازیں دی جا رہی ہیں، جس کو بھی پکارا جا رہا ہے، جس سے بھی فریاد کی جا رہی ہے، جس کو بھی مشکل کشائی کے لیے آواز دی جا رہی ہے، جس کے لیے عبادت بھی کی جا رہی ہے، وہ سب جھوٹے معبود ہیں، وہ سچے معبود نہیں ہیں۔ وہ معبود وہ ہیں جن کو لوگوں نے بنا رکھا ہے، وہ سب مخلوق ہیں، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں بنایا ہے اور پھر انہی کی عبادت کر رہے ہیں، انہی کو پوج رہے ہیں۔ حقیقی معبود، سچا معبود، ہماری عبادتوں کا جو مستحق ہے، ہماری عبادتوں کے جو لائق ہے، جس کی شان یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو پکارا جائے، اس کی دہائی دی جائے، اس کے نام کو جپا جائے، اور اپنے دل میں جس کی محبت کو بسایا جائے، اور جس کے لیے سجدے کیے جائیں، جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی جائیں، جس کے لیے روزے رکھے جائیں، جس کے لیے قربانیاں پیش کی جائیں، جس کے گھر کا طواف کیا جائے، وہ صرف ایک سچا اور حقیقی معبود ہے، اور وہ اللہ ہے، جل جلالہ جل شانہ۔ اللہ رب العزت نے بات یہ ارشاد فرمائی، اور یہاں پر یہ بات بیان کی کہ اس کی صفت، اس سے پہلے صفت حی اور قیوم کو بیان کیا گیا تھا، یہاں پر بیان کیا گیا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ دن سے مراد کیا ہے؟ یہی ہمارا 24 گھنٹے والا دن؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دن ہے اللہ کے نزدیک ایک دن وہ 1000 سال کے برابر، جسے اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر جو تم شمار کرتے ہو، جو تم گنتے ہو، جو تمہارے اپنے دن ہیں ان کے مطابق 1000 سال کے برابر، اور ایک جگہ پر 50,000 سال کے برابر کہا گیا۔ تو ہم جو دن سمجھ، پھر فرمایا گیا کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ اب یہ عرش کیا ہے، اس کے بارے میں اس کی پوری تفسیر سورہ طٰہٰ میں گزر چکی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں اس کی پوری تفسیر گزر چکی ہے، اور ہماری درخواست ہے آپ تمام سننے والوں سے کہ ایک مرتبہ دوبارہ اس کو جا کر دیکھ لیجئے، تاکہ اس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہ رہ جائے اور پوری بات وضاحت کے ساتھ میں آ جائے۔ یہاں پر اللہ نے خاص صفت رحمان کا ذکر کیا ہے۔ الرحمن، وہ جو بے حد رحم والا ہے، بے حد کرم والا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاسأل به خبیرا، اس کے متعلق پوچھو، کسی باخبر سے پوچھو۔ کفار مکہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ بس انہوں نے سنا الرحمن اور انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم الرحمن کو نہیں جانتے۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس کی عبادت کرو، سجدہ کرو؟ نہیں، ہم لات عزا ہبل کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم الرحمن کی عبادت نہیں کریں گے، ہم لات اور عزا ہی کی عبادت کریں گے، ہم الرحمن کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم الرحمن کو جانو تو صحیح، لات عزا ہبل تو تمہارے یہ سب مخلوق ہیں، ان کو تو پیدا کیا گیا ہے،
ان کے بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے علاوہ یہ دنیا میں انسان بن کر آئے تھے اور اس دنیا میں رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، وہ محتاج تھے، وہ پریشان حال ہوا کرتے تھے، وہ تو انسان تھے۔ تم نے کہاں سے ان کو معبود بنا لیا، کہاں سے ان کو تم نے رب بنا لیا، کہاں سے وہ تمہاری عبادتوں کے مستحق ہو گئے؟ عبادت کا مستحق تو وہ ہے جس نے لات اور عزا کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے، تمام انسانوں اور جناتوں کو وجود بخشا ہے۔ تم کیا تھے؟ تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کے اوپر تو ایک وہ دور بھی گزر چکا ہے، وہ زمانہ بھی گزر چکا ہے جب وہ کچھ نہیں تھا، ایک نطفہ تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، ایک حقیر سا قطرہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے بڑھایا، اس کے اندر جان ڈالی، انسان بنایا، اور انسان بنا کر اب جب وہ چلنے لگا تو اپنے مالک کو بھول گیا، اپنے رب کو بھول گیا، جس نے اس کو وجود بخشا، جس نے اس کو زندگی فراہم کی، جس نے عقل دیا، شعور دیا، اس اللہ کو بھول کر وہ دوسروں کے معبودوں کو، دوسرے کو اپنا معبود بنا لیا، ان کے آگے سجدہ کرنے لگا، ان کو پکارنے لگا، ان کے دہائی دینے لگا، ان سے فریاد کرنے لگا، اور جو سچا اور حقیقی معبود ہے، جو اللہ رب العزت ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس خالق کو وہ بھول گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ تم جانو، اللہ کے بارے میں جانو۔ اللہ نے اپنے بارے میں قرآن پاک کے اندر جو آیتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان باتوں کو پڑھو اور جانو۔ سب سے زیادہ جاننے کی یہ چیز ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے کی یہ چیز ہے۔ تم اس سے پہلے کہ تم کسی اور چیزوں کو جانو، تم سب سے پہلے یہ جانو کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، اور مر کے ہمیں کہاں جانا ہے، کس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے اور یہ سب سے بڑا علم ہے، اور اس کو جاننا چاہیے۔ جس نے اس کو جان لیا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، پوری طرح خبر رکھنے والے کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ کے بارے میں کوئی کیا بتا سکتا ہے سوائے یہ کہ اللہ اپنے بارے میں خود بتائے۔ تو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا، اللہ نے اپنی صفات کے بارے میں بیان کیا، اللہ نے اپنے صفات کے بارے میں بیان کیا، اپنی قدرت کے بارے میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت کس طریقے سے اس پوری کائنات کے نظام کو دیکھ رہا ہے، اور کس طریقے سے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور کس طریقے سے تمام انسانوں کا وہ حساب لے گا۔ اس دنیا میں جو زندگی گزر رہی ہے اس کا حساب لے گا اللہ رب العزت۔ لہٰذا ہم کو اس بات کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس بھیجی ہوئی اتاری ہوئی کتاب کو پڑھیں، اس قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واعظ فرمایا، جو نصیحت فرمائی، جو قرآن پاک کی تفسیر فرمائی، جو ارشادات فرمائے، ہم ان کو جانیں، ان کو سیکھیں، اور اس طرح سے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، مالک حقیقی سے مضبوط کریں، جو ہمارا رب ہے، ہمارے پہلوں کا بھی رب ہے، پچھلوں کا بھی رب ہے، آنے والوں کا بھی رب ہے، ہمارا اور اس پوری کائنات کا سچا اور حقیقی معبود ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔